میں ارسلان آپ ہی سے جاننا چاہوں گا کہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے، آج پروگرام جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہے، اور ہماری جو فیمیلز ہیں بہت سی مسائل سے دو چار ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں رپورٹ بھی نہیں ہو پاتی ہیں میڈیا کے پاس، یا بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت سی خواتین رپورٹ بھی نہیں کر پاتی ہیں، اور ایسے مسائل جو ہے وہ بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے کون سے قوانین موجود ہیں ہمارے آئین کے اندر، ہمارے قانون کے اندر، جن کو یوٹیلائز کر کے فیمیل اپنے ڈیفنس کے لیے یا ان تمام طرح ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے قانون کو حاصل، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کیس کو لڑ سکتی ہیں؟ اچھا، میں پہلے قوانین کی طرف جانے سے پہلے کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ بہت الارمنگ ہے، جو کہ ناظرین کو اگر پتا ہوگا تو اس سے بہتر طریقے سے آپ سمجھ پائیں گے۔ میں اسٹیٹسٹکس پڑھ دیتا ہوں آپ کو، اس کے ساتھ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ آپ ٹوٹل جو ورک فورس ہے پاکستان کے اندر، اس میں فیمیل جو ہے اونلی 24% ہیں، اور جو 74% ویجز کی جو وہ ہے، جتنی سیلری میلز لیتے ہیں اس کی نسبت 74% لیس خواتین کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح 82-83% جو ویمن ہے وہ انفارمل اور ورک ہوم بیسڈ ورک کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، یعنی کہ گھروں میں کام کرتی ہیں میڈس کے طور پہ یا کسی اور شکل میں۔ اسی طرح 35% وکٹم ہے سیکسول ہراسمنٹ کی۔ تو یہ ایک الارمنگ ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کتنا ملک پروگریس کر رہا ہے۔ بالکل، ہمارا جو ملک ہے پستی کا شکار ہے اس حوالے سے، اور بہت سی خواتین، یہ تو آپ نے وہ اسٹیٹس بتائے جو رپورٹ ہوئے ہوں گے، اور بہت سے ایسے اسٹیٹس ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہو پاتے دیہی ایریاز کے اندر، یا بہت سے ایسے ایریاز جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہاں کی فیمیلز اپنی تمام تر جو بھی پرابلمس ہیں وہ کہیں پہ ڈسکس بھی نہیں کر پا رہی ہوتی اور رپورٹ بھی نہیں کر پا رہی ہوتی۔ تو یہ مسائل تو یقیناً موجود ہیں۔ تو میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی لاز، قوانین اگر آپ یہاں پہ شیئر کر سکیں پروٹیکشن کے حوالے سے، جو لسنرز ہیں، جو فیمیلز ہمیں سن پا رہی ہیں، وہ سننے کے بعد اپنے حقوق کے لیے اگر وہ لڑنا چاہیں تو کورٹ کے اندر جا سکیں۔ جی ایگزیکٹلی، لاز تو بہت سارے ہیں۔ اصل میں ایک تو لاز کی ایجوکیشن نہیں ہے، نہ ہی بہت سارے خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے یہ رائٹس ہیں اور یہ انفرنج ہو رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہیں کورٹ کے ذریعے یا کسی بھی انداز میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو بہت ساری خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ اس کو رپورٹ کریں وہ خاموش رہ جاتی ہیں۔ اس کے لیے 2010 کے اندر ایک قانون آیا جو کہ اینٹی ہراسمنٹ لا تھا، اور اس کا نام تھا پروٹیکشن اگینسٹ ویمن ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ۔ وہ 2010 میں آیا۔ اس کے اکارڈنگلی آپ کے پاس 2-3 فورمز ہیں جس کے اندر آپ اپنی کمپلینٹ کو لے کے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ، کیونکہ ایکٹ جو ہے یہ ورک پلیس کے حوالے سے بات کرتا ہے، جتنی بھی ورکنگ ویمن ہیں ان کو پروٹیکشن دیتا ہے ہراسمنٹ سے۔ اس کے اندر جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک اپنی ود ان آرگنائزیشن وہ کمپلینٹ فائل کر سکتی ہیں، جس کے آگے کانسیکوینسز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہاں پہ یہ چیز ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہراسمنٹ کہتے کسے ہیں، کون کون سی چیزیں ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اس قانون میں بڑی جامع قسم کی ڈیفینیشن ہراسمنٹ کی دی ہوئی ہے، لیکن میں چاہوں گا وہ ڈیفینیشن پڑھنے کی بجائے یا وہ بتانے کی بجائے میں اس کو ایزی الفاظ میں ناظرین تک پہنچا سکوں۔ جی بالکل، آسان الفاظ میں جو آڈینس کے لیے سمجھ آسان الفاظ میں، جی تاکہ ہر قسم کا جو آڈینس ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بالکل۔ جو ہراسمنٹ ہے اس کے اندر آپ کا کسی بھی قسم کی آپ کے ساتھ سیکسول جوکس جو کرتے ہیں، آپ کے باڈی کے بارے میں کمنٹ کرنا، آپ کی ڈریسنگ کے بارے میں کمنٹ کرنا، آپ کے کسی حوالے سے آپ اسالٹ کرنا، یا اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ڈیٹا آپ کو ایکسپوز کرنا جو کہ جو سیکس پر مبنی ہو، یا اس کے اندر سیکشولیٹی کا کوئی عنصر ہو، یا اس طرح کے کوئی میسیجز، کالز، یا کسی بھی طرح سے اس طرح کا کوئی معاملات کرنا، یہ سارے ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو
اس کے حوالے سے جو مین جو لا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے